اختلاف کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو اختلاف مقبول ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے جو غیر مقبول ہے. مقبول کا مطلب کیا ہے کہ اس مسئلے میں جب کوئی آدمی اختلاف کرے تو ہمیں اس کو نکیر کرنے کا، اس کے تعلق سے تشدد کا راستہ اپنانے کا، اس کو فاسق اور بدعتی قرار دینے کا میرے بھائیوں حق نہیں پہنچتا ہے. اس لیے کہ وہ اجتہادی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں. ٹھیک ہے، جو راجح ہے، جو صحیح ترین ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، مگر دوسرے کو جو ہے بدعتی مت قرار دیجئے. گرچہ آپ اس کو بتائیے کہ یہ زیادہ ظاہر ہے، اس پر زیادہ عمل کرنا افضل ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ مقبول اختلاف ہوتا ہے. اور غیر مقبول اختلاف ایسا ہے میرے بھائیوں کہ جو نص کی موجودگی میں کیا گیا ہو، یا مان لو عقیدے میں ہو، یا کسی ایسی چیز میں ہو جو مسئلہ واضح ہو، وہاں پر اختلاف مقبول نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات جو ہے فتاوی مقالات متنوعہ میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی ہم مسلمان آپس میں ان مسائل میں جن میں ہم متحد ہیں اس میں تو ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، باہمی تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور ان مسائل میں جن میں ہمارا اختلاف ہے اس میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ اس کی تردید میں لکھا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم لوگ ان مسائل میں جس میں ہم متحد ہیں، جیسے عقیدے کے مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، اصولی مسائل ہیں، اساسی مسائل ہیں، جس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسائل کہ جس میں ہم مختلف ہیں، ہمارے بیچ میں اختلاف ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلق طور سے نہیں ہے، اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی جو اختلاف کر رہا ہے تو یہ اختلاف جو کر رہا ہے کیا ایسے مسائل میں ہے کہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، یا ایسے مسائل میں ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں. اگر اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں سامنے والے کی تردید کی جائے گی، سامنے والے کی نکیر کی جائے گی، سامنے والے کی تنقید کی جائے گی، اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہوگا میرے بھائیوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے لوگوں، تعاون کس میں کرو، مدد کس میں کرو، نیکی اور بھلائی کے کام میں، اور برائی اور گناہ کے کام میں تعاون مت کرو. تو یہ آدمی جو اجتہاد کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں اجتہاد کر رہا ہے، یا یہ آدمی جو عقیدے میں اجتہاد کر رہا ہے، عقیدے میں اختلاف کر رہا ہے، یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس میں ہمیں تعاون نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلی بات کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم باللتی ہی احسن. اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، بہترین انداز میں ان کو بلاتے جاؤ. تو اگر آدمی اختلاف اس صورت میں کر رہا ہے جبکہ اس کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اختلاف کے اصول کو توڑ رہا ہے، ایسی صورت میں اس کی نکیر کی جائے گی. اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھیے، اور یہاں پر سمجھنا ضروری ہے. اب ہم نے کہا کہ اگر اختلاف کی گنجائش ہے تو، اور اختلاف گنجائش نہیں ہے. اب یہاں پر اختلاف کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک قسم وہ ہے میرے بھائیوں جو علماء نے اختلاف کیا ہے، ایک قسم وہ ہے کہ جس کے بارے میں کتاب و سنت کی صریح نص موجود ہے، یا علماء کرام کا پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے، یا وہ مسئلہ کسی واضح اور جلی قیاس سے ثابت ہے. اب اگر کتاب و سنت کے نص سے صریح سے کوئی مسئلہ ثابت ہے، یا اجماع امت سے ثابت ہے، یا واضح اور جلی قیاس سے ثابت ہے، اس مسئلے میں اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے تو اس کا اختلاف قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہو جائے گا. مثلا مثال لے لیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات. اللہ تعالیٰ کی صفات ہم جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کچھ آپ بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. ہاں 99 نام ہے. نام صفات پوچھ رہا ہوں. صفات کوئی ہمارے بھائی بتائیں. صفات ذاتی،
ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کو صفات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہاں سننے والا ہے نا اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ ہے کہ نہیں ہاتھ ہے؟ معلوم ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر کہ فرش پر؟ فرش پر مت کہیے گا، عرش پر. ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حلول کیے ہوئے ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے سب اللہ ہی ہے. حلول اور اتحاد کا عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، حرام اور ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں موجود ہے. اگر کہتے ہو ہر جگہ موجود ہے تو یاد رکھو ایک ناحیے سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے. اپنی طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اپنے سننے کے اعتبار سے، اپنے دیکھنے کے اعتبار سے. یعنی دنیا کے کسی بھی کوشے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. کوئی بھی آدمی کہیں چپکے سے کوئی بات کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ کہیں بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی بھی چیز کو کبھی بھی برباد کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تو قدرت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں موجود نہیں ہے. کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات؟ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. ساتویں آسمان کے اوپر عرش. اس کو جانو میرے بھائی، بہت سارے بھائی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، موجود ہے اور حاضر ناظر ہے. اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہے. حاضر ہے تو علم کے اعتبار سے، جیسے میں نے بتایا، ناظر ہے لیکن حاضر نہیں ہے. اب تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر، جو اللہ تعالیٰ ہی حاضر ناظر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ناظر ہے مگر حاضر نہیں ہر جگہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے حاضر ہو جائیں گے؟ تو اب یہ مسئلہ میں صفات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے نا، چہرہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن کے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. تو اللہ کا چہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. اچھا دو ہاتھ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہاتھ ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھ کو کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کا سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہاتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ سب اللہ کی صفات ہے. اور یہ سب صفات کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے. اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. اور قرآن میں بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدم بھی ہے. جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ جو ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا کہ جہنم تو بھر گئی، تو جہنم کیا کہے گی؟ نہیں اور لاؤ اور لاؤ. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت کے مستحق بنائے. تو اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا بھر گئی، تو کہے گا نہیں اور لاؤ اور لاؤ. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جہنم میں رکھ دے گا، تو جہنم کے بعد قط قط بس 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 ہو گیا، گھبرا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے قدم بھی آئے. تو یہ سب صفات ہے، کچھ صفات ذاتی ہے، کچھ صفات فعلی ہے. یہ سب صفات قرآن کریم کی آیتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں. ان کو صحابہ کرام نے من وعن تسلیم کیا ہے. اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کی ہے. نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. ہمارے بہت سارے بھائی اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہ استوا ای استولا. استوا کا معنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، یہ معنی کرتے ہیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ید کا مطلب ہے، ہاتھ کا مطلب ہے کہ قدرت. ہاتھ مانے ید مانے قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جب کہیں آئے، جیسے ید اللہ الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت
جو ہے جماعت قیادت سے مراد قدرت ہے، ایسے جو ہے بہت سارے صفات کا وہ انکار کر دیتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کی تحریف کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام نے اس کو منوعاً تسلیم کیا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کا اور سلفیوں کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی صفات اور جو بھی اسماء قرآن اور حدیث میں ثابت ہے ان کو ہم منوعاً تسلیم کرتے ہیں، نہ تو اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے اور نہ تو اس کا انکار کریں گے اور نہ تو اس کی تشبیہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مشابہ کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو صحابہ کرام نے تسلیم کیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں میں آپ کے سامنے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، ایک آدمی آیا پوچھا کہ امام صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو پوچھا کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے بتاؤ، ڈیٹیل بتاؤ، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں عرش پر مستوی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی ترجمہ کر دیتے عرش پر بیٹھا ہے، بیٹھا ہے کہ ترجمہ مت کیا کرو، بیٹھا ہے کہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شرعی اصطلاح کا جو ہے خاص طور سے صفات کے بارے میں وہی جو ہے لفظ، اس لیے علماء لکھتے ہیں مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مستوی بیٹھنے سے الگ ہے میرے بھائیو، اعلیٰ ورتفع ترجمہ علماء کرام عرب میں کرتے ہیں۔ تو کیسے کہا کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، کیا کہا دیکھو، کہا الاستواء معلوم، اللہ کے بندے سن، عربی زبان میں استوا کیا ہے معلوم ہے، عرب کے لوگ استوا جانتے ہیں کیسے استوا ہوتا ہے، والکیف مجہول، اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفسیر مجہول ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، بتایا اللہ تعالیٰ نے کیسے مستوی ہے، نہیں بتایا۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، بہت سارے سوال بھی بدعت ہوتے ہیں، بہت سارے سوال بھی بدعت ہوتے ہیں۔ اگر آپ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسے ہے، مولانا اللہ تعالیٰ سنتا کیسے ہے، کتنے کان ہے کہ نہیں، کیسے سنتا ہے، کان ہے کہ بغیر کان کے سنتا ہے، آنکھیں ہیں یا نہیں، اگر یہ سب سوال کرتے تو یہ سب سوال کیا ہے، بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے بتاؤ؟ اچھا کیوں بدعت ہے کوئی بتا دے؟ اللہ کی صفات اللہ جیسے کوئی بھی جیسی نہیں ہے، نہیں بدعت کیوں ہے؟ اللہ نے جانکاری نہیں دی، جو کری نہیں صحابہ اکرام نے۔ ہاں یہ دیکھو ابھی ہم لوگ سلفیت کا تعارف کرنا کہ ہم کہاں جائیں گے پیچھے، آپ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہے تو ہم جائیں گے پیچھے۔ کیا کسی صحابی نے کبھی سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے؟ نہیں کیا، تو ہم کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جب صحابی نے نہیں سوال کیا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، صحابی نے نہیں سوال کیا اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے، صحابی نے نہیں سوال کیا اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، صحابی نے نہیں سوال کیا اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو ہم کیوں سوال کر رہے ہیں؟ ہم کو تو وہی کرنا ہے جو صحابہ نے، اس لیے بدعت ہو گیا۔ امام مالک نے کہا یہ سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے نہیں کیا، اور کہا اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان صفات میں تعویل کرے تو کیا اس کے اختلاف کو قبول کیا جائے گا؟ اس کی تردید کی جائے گی۔ عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے کا میٹر ہے، قرآن نے نصاً بیان کیا ہے، اس کو واضح طور سے اس کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم نے، اس کو تسلیم کرنا لازم ہے انسان کے لیے۔